دریا کرم کا ایسا بہائے کہ مصطفیٰ کا اہتمام میں لگے ہوئے ہیں، اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنت کے سردار کے قاتل کو بھی جنتی بتا دیں، اور اس کے لیے کیسی کیسی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آئیے میں اس تعلق سے چند ویڈیو آپ کے سامنے یہاں پیش کر رہا ہوں۔ یہ آج کے موجودہ مولوی، اس میں سے ابھی فی الحال تو کوئی مرا نہیں ہے، ابھی سب بطور عذاب زندہ ہیں یہاں۔ کس طرح سے یہ مقام و مرتبہ بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان صاحب کو سن لیجئے، نام ہے طارق جمیل۔ کیا نام ہے؟ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ تبلیغی جماعت کے اس وقت کے بہت بڑے امیر ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں۔ ہندوستان کی تبلیغی جماعت کے لوگ بھی بہت مانتے ہیں ان کو، اتنا بڑا علامہ مانتے ہیں کہ پوچھئے مت۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب اس وقت پوری دیوبند اور تبلیغی جماعت میں ان سے بڑا علامہ ہے۔ مگر حال یہ ہے جناب کا کہ محبت کی آڑ میں گستاخیاں کرتے ہیں، شہد کے نام پر زہر پلاتے ہیں، اور لوگ ان کی مکاری کو سمجھ نہیں پاتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کی ایکٹنگ پہ لوگ زیادہ فدا ہے، اس پر غور نہیں کرتے کہ وہ بول کیا رہا ہے۔ اور ایکٹنگ کا تو یہ حال ہے، وہ خود ہی بیان کرتا ہے کہ سعودی عرب میں جب میں حج کے لیے گیا مکہ میں، تو وہاں پر سلمان خان کیا وہ عامر خان سے غالباً ملاقات ہوئی، فلم ایکٹر ہے عامر خان۔ یہ بڑے پیچھے پڑ گئے کہ صاحب عامر خان سے ملاقات کر دیں، عامر خان سے۔ تو اس نے وقت دیا، وہ ان کی ایکٹنگ سے اتنا متاثر ہوا، کہا کہ مولوی صاحب میں تو 3 گھنٹے فلم میں ایکٹنگ کرتا ہوں، آپ تو 24 گھنٹے ایکٹنگ میں رہتے، آپ سے بڑا تو میں نے ایکٹر ہی نہیں۔ فضائل اہل بیت بتا رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اول تو پہلے دل صاف کرو، تب فضیلت اہل بیت بیان کرو۔ جب تمہارے دل صاف نہیں تو قوم کو صرف دکھاوے کے لیے جب تم اس طرح کی حرکت کرو گے پھنستے جاؤ گے، اور ہوگا یہ کہ تم تو سمجھو گے ہم ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، فضائل اہل بیت بتا رہے ہیں، لیکن وہ خدا کی قسم فضائل اہل بیت نہیں ہو رہی ہے، وہ تذلیل اہل بیت ہو رہی ہے۔ طارق جمیل صاحب کیا کہتے ہیں؟ امام حسن کے بچپن کا ایک واقعہ سنا رہے، ذرا سن لیجیے واقعہ۔ آپ آنکھ لگے، کبھی کبھی آپ چادر، ایک چادر اوپر ایک تہمد نیچے، آپ چادر اوپر لیے سو رہے تھے، کرتا نہیں، چادر اوپر سے ہٹ گئی، حضرت حسن آئے چھوٹے بچے، اور دوڑتے دوڑتے اگر اپنے نانے کے پیٹ پہ چڑھ گئے، آگے ناف نظر آئے تو بچے کو یوں نظر جیسے یہ سوراخ ہے، انہوں نے وہیں دھار ماری پیشاب کی، وہیں دھار ماری پیشاب کی، اور جب پیشاب کی دھار ماری تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ چپ کر کے لیٹے رہے۔ یہ واقعہ مختصر بیان کر دیا، میں نہیں سمجھ پایا کہ واقعے سے امام حسن کی کون سی فضیلت بتانا چاہتے ہیں، میں نہیں سمجھ پایا۔ یہ اگر فضیلت ہے تو پھر پتہ نہیں ان کے نزدیک فضیلت کا معیار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آقا لیٹے ہوئے ہیں، شکم مبارک کھلا ہوا ہے۔ امام حسن آئے، چھوٹے بچے تھے، آپ کے شکم پر سوار ہو گئے۔ حضور کبھی کبھی چادر اڑے ہوئے نہیں رہتے تھے، پیٹ کھلا ہوا تھا، شکم کھلا ہوا تھا۔ امام حسن پیٹ پر کھیلنے لگے، اور امام حسن نے جیسی ناف دیکھا، تو ہمارے یہاں ناخن بومنی بولتے ہیں، آپ کا کیا بولتے ہیں؟ ناف ہی بولتے ہیں، ناف تو سبھی سمجھتے ہیں، بہرحال اردو لفظ توتے نہیں بولتے، بہرحال ہر جگہ عجیب عجیب نام ہے، تو ناف تو سب سمجھ گئے نا۔ تو امام حسن کو ناف کیا نظر آیا؟ سوراخ۔ کس چیز کا سوراخ؟ وہ واقعے میں بولا نہیں ہے، لیکن بات مفہوم وہی پیدا ہو رہا ہے کہ ایک سوراخ نظر آیا، امام حسن نے وہی دھار ماری۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسن کمسینی میں اتنے نہ سمجھتے کہ ان کو رسول کے شکم پیشاب کہاں کیا جائے کہاں نہ کیا جائے، اس کا بھی سلیقہ نہیں تھا۔ مگر اپنے مولویوں کی باتیں کہتے ہیں نا، تو کہتے ہیں مولوی زکریا صاحب اتنے بڑے محدث تھے کہ ان کی عمر 3-4 سال کی تھی تو کئی حدیثوں کے حافظ تھے۔ جی ان کے ملا تو حدیثوں کے حافظ ہوتے ہیں صاحب بچپن میں، لیکن یہ نواز رسول کے بارے میں ہو رہا۔ پھر اس میں رسول کی توہین کا پہلو یہ نکلتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حسن پاک پیشاب کر رہے ہیں، آپ چپ کر کے لیٹے رہے، حسن پاک کو ہٹایا نہیں، پیشاب کو صاف کیا نہیں، حسن مجتبیٰ کو سمجھایا نہیں کہ بیٹا اس طرح کی حرکت نہیں کرتے، ادب نہیں سکھایا۔ حضور اس پر راضی ہے، خوش ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، چپ کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ روایت اول تو انہوں نے کسی کتاب کا حوالہ دیا نہیں، پتہ نہیں کون سی کتاب میں پڑھا۔ اگر بالفرض کسی کتاب میں بھی ہو تو اہل سنت کا ایک اصول و ضابطہ ہے کہ اگر وہ روایت درایت کے اصول پر نہ بیٹھے تو ہم اس کو نہیں مانیں۔ صرف روایت کی سند کافی نہیں ہوتی، درایت بھی ایک فن ہے ہمارے۔
اور ہم اس کو قطعاً قبول نہیں کرتے، اور نہ یہ ہمیں یقین ہے کہ امام حسن مجتبیٰ جیسی ذات یہ اہل بیت کے شہزادے ہیں جنہوں نے پیدا ہوتے ہی نبی کا لعاب چوسا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنہوں نے نبی کے لعاب کو چوسا ہو، یہ علم لدنی لے کر آتے ہیں، علم عطائی لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ دوسروں کو شعور دینے آئے ہیں، یہ خود بے شعور نہیں ہوتے۔ بے شک بے شک۔ یہ آپ نے کون سا معیار سنایا بھائی؟